محترم حاضرین جمعہ، ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم میں دو مقام پر دیا گیا۔ ایک تو قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کا یہ سسٹم اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ ذاریات میں فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ گویا اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم کتنے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کتنے عمل ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارے لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اپنے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے مومن کا ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے جان کی بازی لگا دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو وہ جان بھی دے دیتے، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، یہ کسی زمانے میں غلام بن کے مکہ میں آئے تھے۔ کچھ ان کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی، کچھ نہیں تھا۔ پھر مکہ میں رہ کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، اللہ نے اچھی برکت دی، اچھا ان کے پاس مال ہو گیا۔ پھر یہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، اور ہجرت جب اللہ کے پیارے نبی ہجرت کے سفر پہ چلے گئے تو یہ بھی اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے تھے۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے مدینہ جانے لگے تو جب انہوں نے سواری کو تیار کیا تو جو مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ سب لے کر کے جانے لگے۔ مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، کہا کہ اے صہیب، تم آئے تھے جب مکہ میں تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، فقیر تھے تم، قلاش تھے تم، اور آج چاہتے ہو کہ سب کما کر کے تم محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ مال تم نے ہمارے بیچ میں رہ کے کمایا ہے، اس مال کو تمہیں ہمیں ریٹرن کرنا پڑے گا، اس مال کو لوٹانا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اپنی زندگی کی وہ گاڑھی کمائی ان کفار قریش کے حوالے کر دی۔ خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا معاملہ بتا دیا گیا تھا۔ آپ نے حضرت صہیب رومی کو گلے لگا کر کے پہلا جملہ یہی کہا تھا
ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، سب کچھ قربان کر کے تو نے اسلام کو ترجیح دی ہے، تو نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے فائدے کا سودا کیا۔